اسلام اور قانون کشش۔ قانون کشش اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ قانون کشی کے مطابق ہماری زندگی میں جو ہمیں مل رہا ہے، جو واقعات ہمارے اندر پیش آ رہے ہیں، جو افراد ہماری زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، وہ ہماری سوچ اور احساسات اور ہمارے یقین کا حصہ ہیں۔ اگر ہم باقاعدہ مشق کر کے ہماری سوچ اور ہمارے احساسات کو تبدیل کر دیں تو یہ ہماری زندگی میں آنے والے حالات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر مومن اور کافر دریا میں اتر جائیں تو صرف وہی زندہ باہر آئے گا جسے تیرنا آتا ہوگا۔ اگر مومن کو تیرنا نہیں آتا ہوگا تو خدا کافر کو بچا لے گا، کیونکہ کافر نے خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو سیکھا ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے اور مومن نے نہیں سیکھا، اس لیے خدا مومن کے بجائے کافر کی مدد کرے گا۔ خدا کے بنائے ہوئے اصولوں اور قانون کو سمجھ کر جو بھی فائدہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے گا۔ اگر دو مزدور میں سے ایک مزدور یہ کہے کہ آج کے دن میں ہاتھ پیر چلاؤں گا، خدا روزی دینے والا ہے، مجھے ضرور دے گا، اور دوسرا مزدور اپنی جسمانی صلاحیتوں کو استعمال کر کے مزدوری کر کے اپنی روزی کمائے تو اللہ کی دی ہوئی جسمانی طاقت کو استعمال کر کے روزی کمانے والا مزدور بھوکا نہیں رہے گا۔ بات ذہن نشین کریں کہ دماغ اور جسم اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں ہیں۔ جو لوگ جسمانی طاقت اور ہاتھ پاؤں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور انہیں مختلف کاموں میں برائے کار لاتے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں استعمال نہ کرنے والے سے بہت آگے چلے جاتے ہیں اور مزید ترقی کرتے ہیں۔ ایسے ہی دماغ کی بھی طاقت اور احساسات اور سوچ غور و فکر جو اللہ کی دی ہوئی طاقت کو جان لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دماغ کو اس طاقت استعمال نہ کرنے والوں سے 1000 گنا بہتر ہوتے ہیں۔ قانون کشش ہمیں دماغی صلاحیت کو استعمال کر کے زندگی کے بدلنے اور بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر جسم کی صلاحیت کو استعمال کر کے زندگی کو بہتر کریں یا دماغی صلاحیتوں کو استعمال کر کے زندگی کو آسان بنائیں۔ مزید بہتر کامیاب دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ کے جسم دماغ دونوں کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں یا صلاحیتیں استعمال کرتی ہیں۔ دماغ کی اس پر کشش صلاحیت کو استعمال نہ کرنے والا کو ایک مثال سے واضح کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے 2 آدمیوں کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا۔ ایک آدمی نے اللہ کے دیے ہوئے زمین کے اس ٹکڑے میں ہل چلایا، بیج بویا، سیراب کر دیا اور اپنی ساری کشش اور محنت کی، اور دوسرے انسان نے کچھ نہیں کیا، کہا کہ جس طرح اللہ نے مجھے زمین دے دی اسی طرح رہنے دو، جو کچھ بھی اللہ عطا کرے گا وہی ہوگا۔ اگرچہ بارش بھی ہوئی تو وہ زمین میں گھاس اور جڑی بوٹیاں اگی۔ اللہ نے آپ کو سوچنے، محسوس کرنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو برائے کار لا کر انہی کا فائدہ اٹھا کر فائدہ استعمال کرتے ہیں، آپ ایک کسان کی طرح جس نے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کا ٹکڑا دیا تھا، اس نے محنت کر کے فصل اگا کر اسے بیج دے کے ایک نتیجہ نکالا ہے۔ وہ شخص جس نے اپنی صلاحیتوں کو، احساسات اور یقین کی طاقت کو استعمال ہی نہیں کیا تو آپ پر اس کی کسان کی مثال لاگو ہوتی ہے جس کے مقصد میں صرف گھاس اور جڑی بوٹیاں رہ گئی۔ اللہ نے آپ کو دماغ کو جیسی طاقت چیز دی ہے کہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کس طرح بے انتہا فائدوں سے محروم ہیں۔ آپ قانون کشش کے استعمال اس قانون کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہترین راہوں میں گامزن کریں۔ اگر آپ شدید بیمار بھی ہو جائیں تو کبھی اپنے آپ کو تقدیر کے بھروسے نہ رکھیں، جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ آپ اپنے ذہن اور جسم کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اپنے نصیب اور تقدیر کو بدلنے کی کوشش کریں۔